السلام علیکم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام کی بے انتہا رحمتوں کے ساتھ، اور درود و سلام ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک و مطہر ذات اقدس پر۔ امید ہے کہ ریڈ لائن پاکستان کو دیکھنے والے اور چاہنے والے رب العالمین کی بے انتہا رحمتوں کے ساتھ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارے پاس چند ایک خبریں ہیں جن پر گفتگو کریں گے۔ مشرق بھارت کا اکھنڈ بھارت کی طرف ایک اور قدم۔ یوکرین اب ڈیفینسو پوزیشن یعنی دفاعی پوزیشن سے ٹارگیٹڈ پوزیشن کی جانب بڑھ گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں 34 سالوں کے دوران 913 بچوں کو شہید جبکہ 1,07,903 بچوں کو یتیم کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کا ریاست کے خلاف مسلسل جھوٹا پروپیگنڈا۔ پی ٹی آئی کا چیئرمین عمران خان نہیں بلکہ حقیقت میں یہ شخص ہے۔ ترکی میں آئی ایم ایف کی چھٹی، آئی ایم ایف کی بجائے نیا مانیٹری فنڈ بنانے کا منصوبہ۔ تحریک لبیک پاکستان کے لانگ مارچ کا 14واں روز۔ قافلہ گزشتہ روز میاں چنو پہنچ گیا اور آج کی منزل ساہیوال ہے۔ پی ایل پی کے مطالبات واضح ہونا شروع۔ کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مطالبہ سر فہرست ہے؟ سب سے پہلی اپنی پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ بھارت کا اکھنڈ بھارت کی طرف ایک اور قدم۔ 28 مئی کو انڈیا نے اپنی نئی لوک سبھا کا افتتاح کیا۔ آخر اس بلڈنگ میں کیا ایسی بات تھی کہ جس سے اکھنڈ بھارت کی طرف ایک اور قدم بھارت آگے مزید بڑھ گیا؟ اس نئی عمارت میں ایسا کیا ہوا کہ جس کے بعد ہم تک یہ پیغام پہنچا کہ نریندر مودی اکھنڈ بھارت کے خواب کو دوبارہ سے زندہ کرنے جا رہا ہے؟ چلیں آپ کو بتاتے ہیں۔ بھارتی پارلیمنٹ کی نئی بلڈنگ میں اکھنڈ بھارت کا نقشہ اور راجہ اشوک کی شبیہ بنائی گئی ہے۔ بظاہر تو یہ ایک آرٹ دکھتا ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اس بات کا واضح پیغام ہے کہ ہندوتوا آئیڈیالوجی کس جانب بڑھنے جا رہی ہے۔ آخر یہ اکھنڈ بھارت ہے کیا؟ آپ کو بتاتے ہیں۔ 322 قبل مسیح میں برِ صغیر میں ایک طاقتور حکمران خاندان برسر اقتدار آیا جس کے بانی چندر گپت موریہ تھے۔ چندر گپت موریہ کے پوتے اشوک نے اس ریاست کو مزید وسعت دی۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، افغانستان، سری لنکا، برما، انڈونیشیا اور ملائیشیا کو بھی اس نے شامل کیا۔ تو یہ دنیا کی ایک بہت بڑی حکومت بن گئی۔ مودی کے اس اقدام کے بعد اب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ آخر مودی کیا چاہتا ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ پاکستان اس پر اپنا کیا عملی اقدام اٹھاتا ہے۔ صرف دفتر خارجہ کے زبانی رد عمل سے کام نہیں چلے گا بلکہ اب پاکستان کو اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی اور بھارتی انتہا پسندوں کو جواب ان کی زبان میں دیا جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ گریٹر پاکستان کا ایک نقشہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی لگایا جائے تاکہ غیرت و حمیت کا پیغام ہماری طرف سے بھی جائے۔ ہمیں این کا جواب پتھر سے دینا ہوگا۔ آخر ہم کب اسٹینڈ لیں گے؟ تب اسٹینڈ لیں گے جب بھارت کی فوجیں ہماری سرحدوں میں داخل ہو جائیں گی۔ ہندوتوا کا سب سے بہترین علاج غزوہ ہند ہے۔ آج ہماری اعلیٰ قیادت میں سے کوئی سامنے آئے، پریس کانفرنس کرے اور پریس کانفرنس میں صرف غزوہ ہند کا پرچار کیا جائے جس سے خود ہی ہندوتوا کو جواب مل جائے گا۔ اب اپنی دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ یوکرین اب دفاعی پوزیشن سے ٹارگیٹڈ پوزیشن کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دن قبل روس پر ایک ڈرون اٹیک کیا گیا تھا جبکہ کل ہی یوکرین کے صدر زیلنسکی نے یہ کہا ہے کہ اب ہم ٹارگیٹڈ پوزیشن کی جانب بڑھیں گے۔ ان کے بیان کے ساتھ ہی یوکرین کی ایک ساحلی پٹی پر روسی فوج پر حملہ کیا گیا۔ یہ وہ جگہ تھی، یہ وہ پورٹ تھا کہ جہاں پر روسی کیمپ موجود تھا۔ یہ ایک بہت بھیانک صورتحال قائم ہوتی جا رہی ہے اور یہی کہا جا سکتا ہے کہ مزید آنے والے دنوں میں یہ حالات مزید پیچیدہ ہوں گے اور اس سے ایک بہت بڑی جنگ واضح نظر آ رہی ہے۔ ایک بڑی جنگ کی طرف خطے کو دھکیلا جا رہا ہے۔ آج نہیں تو کل یہ ضرور ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یوکرین اور روس کی جنگ مزید کیا شکل اختیار کرتی ہے۔ مزید آگے بات کرتے ہیں مودی بھارتی قابض حکومت کی ظلم و بربریت۔ کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ کے مطابق 34 سالوں میں تقریباً 913 بچوں کو، کشمیری بچوں کو شہید کیا گیا جبکہ 1,07,903 بچوں کو یتیم کیا گیا۔ اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ جنگ کے دوران بھی دشمن کے بچوں اور عورتوں کو نہ تنگ کیا جائے، لیکن آخر یہ کیا آئیڈیالوجی ہے، یہ کیسا ظلم ہے جس کے تحت لاکھوں مسلمان کشمیری بچوں کو یتیم کر دیا گیا؟
یہاں پر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی نام نہاد تنظیمیں بھی خاموش ہیں۔ جہاں تک ان ہندوتوا نظریات کی بات کی جائے تو نہ یہ نوجوانوں کو چھوڑتے ہیں، نہ بچوں کو چھوڑتے ہیں، نہ مائیں بہنوں کو چھوڑتے ہیں۔ ان کے سامنے نہ ہی کوئی انٹرنیشنل لاز ہیں، نہ ہی کوئی ان کا اخلاق۔ ان کی کوشش صرف مسلمانوں کو بری طرح کچل کر اکھنڈ بھارت کا خواب پورا کرنا۔ کیا پاکستان کے صاحب اقتدار اپنے بچوں کو کشمیر کے بچوں کی جگہ رکھ کر سوچ سکتے ہیں، یا ہمیشہ کی طرح دھوپ میں قوم کو آدھا گھنٹہ کھڑا کر کے اسی طرح کشمیر کی جنگ لڑیں گے، یا پھر صرف نغمے جاری کر کر اسی طرح ہمیشہ کی طرح خاموش رہیں گے؟ مزید بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے غلط پروپیگنڈے کی۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کا ریاست کے خلاف غلط پروپیگنڈا مسلسل جاری ہے۔ جب سے عمران خان اقتدار سے اترا تب سے اب تک پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہر وقت ریاست کے خلاف کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کرتی رہتی ہے۔ ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے نہ پاک افواج کو بخشا، نہ دوسری جماعتوں کی خواتین رہنماؤں کو بخشا، نہ ملک کی سالمیت کو چھوڑا، نہ ملک کی اخلاق و روایات اور نظریات کو بخشا۔ اب حالت یہ ہے کہ عمران خان 9 مئی کے واقعات کے بعد سے عادل راجہ جیسے غدار شخص کے بہت سے جھوٹے پروپیگنڈے ٹویٹ کر کے ڈیلیٹ کر چکا ہے۔ آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چلیں، پی ٹی آئی کا موجودہ چیئرمین عمران خان نہیں بلکہ یہ شخص عادل راجہ ہے۔ پچھلے مہینے کی تمام ملک دشمن کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ بھی یہی شخص ہے، جو کہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو جھوٹی بات پھیلاتا ہے، جو جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے پاک افواج کے خلاف، اداروں کے خلاف، عمران خان کی ٹیم اور عمران خان اس کو آگے پروموٹ کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اداروں نے جھوٹے پروپیگنڈے پھیلانے پر اس شخص کے خلاف کارروائی تو کی، لیکن صرف اکاؤنٹس بند کرنے کی حد تک۔ یہی صرف کافی نہیں ہے، غداروں کی سزا عبرتناک ہونی چاہیے تاکہ مزید کوئی غدار ملک سے غداری کا سوچ بھی نہ سکے۔ ترکی میں آئی ایم ایف کی چھٹی، آئی ایم ایف کے مقابلے میں نیا مانیٹری فنڈ بنانے کا منصوبہ۔ جی ہاں، خبر کچھ ایسے ہے کہ رجب طیب اردگان نے دوبارہ صدارت سنبھالتے ہی ایک بڑے اقدام کا فیصلہ کیا، اس کے تحت جتنے بھی ترک ممالک ہیں وہ مل کر ایک مانیٹری فنڈ قائم کر رہے ہیں۔ اس مانیٹری فنڈ کے تحت ترک ممالک کی تمام معاشی پالیسیوں کو حل کیا جا سکے۔ اس کا صدر دفتر استنبول میں بنایا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مانیٹری فنڈ کی پالیسی کیا ہوگی، آیا کہ یہ سود کو ختم کر کے اسلامی طرز معیشت کے مطابق اس نظام کو ڈھالیں گے، یا پھر جو 100 سال سے ان کا چلتا آ رہا ہے نظام اسی کے تحت لے کر چلیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان سے مزید خیر کی توقع تو ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو کس جانب لے کر جاتے ہیں، آیا کہ وہ اسی سودی نظام کو مزید چلائیں گے یا پھر اپنی قوم کو بہترین اسلامی نظام کی جانب لے کر جائیں گے۔ اپنے آخری اور سب سے ضروری تجزیے کی جانب بڑھتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے لانگ مارچ کا یہ 14واں روز ہے، جبکہ گزشتہ روز قافلہ میاں چنو پہنچا تھا اور آج کی منزل ساہیوال شہر ہے۔ کراچی سے میاں چنو پنجاب تک تحریک لبیک پاکستان نے پرامن لانگ مارچ کر کے پاکستان کے پیڈ مغربی زدہ میڈیا کو پوری طرح سے کچل دیا، لیکن مجال ہے کہ سیاسی جماعتوں کی ایما پر چلنے والی کٹ پوتی میڈیا نے تحریک کی مکمل کوریج بھی کی ہو، سوائے چند ایک چینلز کے باقی تمام چینلز نے وہی روایات برقرار رکھی ہے۔ کیونکہ یہ لانگ مارچ ناچنے گانے والوں کا نہیں ہے، کیونکہ یہ لانگ مارچ مسخروں کا نہیں، کیونکہ یہ لانگ مارچ میرا جسم میری مرضی کہنے والی بےہودہ لبرل این جی اوز پیڈ آنٹیوں کا نہیں۔ یہ لانگ مارچ تو عوام کی فلاح کے لیے آواز اٹھانے والوں کا ہے۔ یہ لانگ مارچ تو اسلامی روایات و اقدار کو زندہ کرنے والوں کا ہے۔ یہ لانگ مارچ تو نظریات پر چلنے والوں کا ہے۔ یہ لانگ مارچ تو مظلوم کو ان کا حق دلانے کی کوشش کرنے والوں کا ہے۔ یہ لانگ مارچ تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کرنے والوں کا ہے۔ لبیک امریکہ کہنے والوں کا نہیں بلکہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں کا ہے۔ یہ لانگ مارچ ملک جلانے والوں کا نہیں بلکہ ملک بچانے والوں کا ہے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلف میں جب ترمیم نواز شریف کی حکومت میں کی گئی تو تب ملک کو کس نے بچایا؟ اسی تحریک نے، اسی تحریک کے باسیوں نے، اسی تحریک کے علماء نے، اسی تحریک کی عوام نے اور رہنماؤں نے۔ لیکن تب سے آج تک ہمارا میڈیا دیگر ڈسکو پارٹیوں کو ایسے دکھاتا ہے کہ جیسے یہی ڈسکو پارٹیاں اس میڈیا کی والی وارث اور مسیحا ہیں۔ یہ لانگ مارچ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے بھی ہے۔ جی ہاں، کل تک لانگ مارچ میاں چنو پہنچا، اس سے ایک دن قبل تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی ڈاکٹر عافیہ کے متعلق دو ٹوک بیان کیا
ان کا کہنا تھا کہ جن کے پاس عزتیں ہوں وہ عزتوں کے رکھوالے ہوتے ہیں، بغیرت بندوں کا یہ کام نہیں ہوتا۔ قوم کی بیٹی آج غیروں کے ملک میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتی ہے، اور جرم بھی کوئی نہیں ہے، جرم صرف کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بڑا ہے، بس اور کوئی جرم نہیں۔ اگر یہ جرم ہے تو ریمنڈ ڈیوس یہاں سے کیوں بھاگ کر گیا؟ کرنل جوزف یہاں سے کیوں بھاگ کر گیا؟ کس نے ان سب کو اس ملک سے بھگایا؟ جو قوم اپنی بیٹی کی حفاظت نہ کر سکی۔ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نہیں پڑھا کہ کسی نے اپنی بیٹی بیچی، یہ لعنت تمہارے گلے میں ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ وہاں جانے والے اشخاص کہہ رہے ہیں کہ قوم کو کھڑا ہونا ہوگا۔ میں نے کہا قوم تو عافیہ صدیقی کے ساتھ کھڑی ہے، قوم کھڑی ہے، ان بے شرم حکمرانوں کو کھڑا کرنا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام آباد جانے سے پہلے کھڑے ہو جاؤ، اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنی بیٹی کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنی غیرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ورنہ یہ نہ ہو کہ تمہارے سر پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کھڑے ہوں۔ ٹی ایل پی کے اس موقف سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر تحریک کے مطالبات نہ تسلیم کیے گئے تو اسلام آباد پہنچنے میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ سر فہرست ہو سکتا ہے، اور ہماری بھی یہی رائے ہے کہ مطالبات میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ سب سے اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات کے لیے جانے والے سینیٹر مشتاق احمد خان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی چابی اسلام آباد میں ہے، نہ کہ واشنگٹن۔ تو اب مطالبہ تو اپنے حکمرانوں سے بنتا ہے، نہ کہ مغرب سے، کیونکہ یہ خود ہی ڈاکٹر صاحبہ کی رہائی کا مطالبہ سفارتی سطح پر صحیح طرح سے نہیں کرتے۔ یہ لوگ اپنی حکومتیں چلانے کے لیے امریکہ سے ڈالر تو بٹور سکتے ہیں، لیکن اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے مطالبہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے لیے غیرت چاہیے، اور ان کی غیرت جگانے کے لیے تحریک لبیک پاکستان بہت جلد اسلام آباد پہنچ رہی ہے۔ ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ ٹی ایل پی کو اسلام آباد میں تب تک بیٹھنا چاہیے جب تک کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بحفاظت اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ نہیں کروا دیا جاتا۔ یقین مانیں اگر ٹی ایل پی اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے اور امت کے لیے بہت فخر کا باعث بنے گا۔ ہماری تو ٹی ایل پی سے یہی امید ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد پہنچنے پر ٹی ایل پی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے، اور اگر کرتی ہے تو پھر اس سے کیسے تسلیم کرواتی ہے۔ یہاں تک تو تھا ہمارا آج کا پروگرام، پھر ملیں گے دوبارہ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔